آیت ہے جو ہر چیز کو نعمت بنا دے گی، اور اگر وہ نہیں ہے تو ہر چیز نعمت نہیں بلکہ موجب زحمت ہو جائے. لہذا مانگنے کی اصل چیز ہدایت ہے. یہ بات میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں. سورہ فاتحہ میں جو مضامین کا ربط ہے کہ ایک سلیم الفطرت انسان عقل سلیم کی رہنمائی میں غور و فکر کے نتیجے میں یہاں تک تو از خود پہنچ جاتا ہے. اسی لیے یہ سورہ فاتحہ کا درس جو ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں وہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے بعد ہے. حضرت لقمان کی شخصیت ایک نمائندہ شخصیت ہے، ایک نمائندہ کردار ہے کہ نہ وہ نبی تھے نہ رسول تھے، نہ کسی نبی یا رسول کے امتی تھے. ہاں سلیم الفطرت سلیم العقل انسان تھے. قرآن نے اسی لیے ان کا تعارف کرایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. چنانچہ وہ کہاں کہاں تک پہنچے؟ توحید تک وہ پہنچے. چنانچہ اپنے بچے کو جو پہلی انہوں نے نصیحت کی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، معاد کے تصور تک بھی پہنچ گئے. اعمال انسانی ضائع جانے والے نہیں ہیں. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. عبادت کا بھی جو اصل جوہر ہے وہاں تک پہنچ گئے. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر. سورہ فاتحہ میں آپ کو یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. آگے ہے اصل میں وہ بات کہ جہاں انسان گھٹنے دیکھ کر دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہے، وہ ہے اس زندگی کے پرپیچ سفر میں سیدھی شاہراہ صراط مستقیم، جس میں ایج پیچ نہ ہو، جس میں افراط و تفریط کے دھکے نہ ہو، جس میں ادھر ادھر کا بھٹکنا نہ ہو. صراط مستقیم یہ جان لیجئے اس کا تعین عقل انسانی کے امکان میں نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان بلند نہیں ہو سکتا اپنے ظروف و احوال سے. مرد ہے تو بحیثیت مرد سوچے گا، وہ اپنے آپ کو عورت کی جگہ پر رکھ کر نہیں سوچ سکتا. اس کے اپنے ایک احساسات ہیں، اس کی اپنی نفسیاتی ساخت ہے. وہ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ہی کانٹ آؤٹ گرو ہز اسکن، اپنی چمڑی کے اندر ہی رہے گا، اس سے باہر کیسے جائے گا. لہذا وہ جو نظام تجویز کرے گا اس میں عورت کے لیے صحیح اور معتدل مقام کا معین کرنا ناممکن ہے. یا ادھر ٹھوکر کھائے گا یا ادھر ٹھوکر کھائے گا. کسی مزدور کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ کارخانے دار کی جگہ ہو کر سوچ سکے. یہ سارا جو ہمارے ہاں یہ کھینچ تان کا مسئلہ ہے، کیوں ہے؟ اس کے اپنے مسائل ہیں، اس کے اپنے پرابلمز ہیں، وہ اپنی حقیقتیں جو تلخ حقیقتیں ہیں ان کو خوب جانتا ہے، انہی میں الجھا ہوا ہے. وہ کارخانے دار کی مجبوریوں کو نہیں سمجھ سکتا. اور کارخانے دار اس کے ذہن پر مسلط ہے، اس کے مسائل. وہ محسوس نہیں کر سکتا کہ غریب مزدور کے احساسات کیا ہیں. اب انسان ظاہر بات ہے یا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا، یا وہ مرد ہوگا یا وہ عورت ہوگی، یا وہ مزدور ہوگا یا وہ کارخانے دار ہوگا، یا وہ کاشتکار ہوگا یا وہ زمیندار ہوگا، یا وہ حکومت میں ہوگا یا اس پر حکومت کی جا رہی ہوگی. تو انسان ان مختلف حیثیتوں میں رہتے ہوئے غور کرتا ہے، سوچتا ہے، افراط و تفریط میں لازماً مبتلا ہوتا ہے. اور یہ جان لیجئے کہ ان پیچیدہ مسائل میں میں نے 3 چیزیں گنوائی تھی. یہ 3 تقریباً عقدہ لا ینحل ہیں. مرد اور عورت کے درمیان توازن، فرد اور اجتماعیت کے مابین توازن، انفرادی حقوق
اور اجتماعی مصلحتیں ایک طرف کو وہ کھینچتی ہیں، دوسری طرف کو یہ کھینچتے ہیں، اور سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن۔ اس سرمایہ اور محنت ہی کی ایک شکل ہے، یہ زمیندار ہے، یہ کاشتکار ہے، دوسری شکل ہے، یہ کارخانے دار ہے اور یہ مزدور ہے۔ اس تیسرے مسئلے کو انڈسٹریل ریولوشن نے، صنعتی انقلاب نے اور مشین کی ایجاد نے اس کو تو یوں سمجھیے کہ اتنا گمبھیر بنا دیا ہے کہ اس کا حل کسی کے پاس نہیں۔ یا تو انتہائی کیپٹلزم کی طرف انسان چلا جائے گا اور یا چھلانگ مارے گا تو اسے کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا سوائے کمیونزم۔ یہ ہے وہ دھکے جو نوع انسانی کھا رہے ہیں۔ ان میں جو اصل ضرورت ہے انسان کی، یہ جان لیجئے کہ نبوت اور رسالت کی ضرورت کیا ہے۔ توحید تک تو انسان خود پہنچ سکتا ہے، آخرت تک بھی اس کی رسائی ہے۔ ان چیزوں میں تو اس کو زیادہ یقین کی گہرائی جو ہے وہ رسالت سے میسر آتی ہے۔ اصلاً یہ چیزیں اس کے اپنے ذہن کے دائرے میں بھی ہیں، لیکن گہرائی اور گیرائی میں اضافہ ہوگا نبوت اور رسالت کے ذریعے سے۔ لیکن جہاں وہ بالکلیہ محتاج ہے نبوت اور رسالت اور وحی کا، وہ ہے یہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ اس کے لیے قرآن مجید میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ الصراط السوی، یہ استوا، برابر ہو جانا، بالکل درمیانی راستہ۔ خط استوا ہم کہتے ہیں جو ہمارے کرۂ زمین کو بالکل دو حصوں میں منقسم کر دیتا ہے، یعنی درمیانی راستہ۔ کہیں کہتے ہیں سواء السبیل، کہیں کہتے ہیں قصد السبیل۔ تو یہ مختلف اصطلاحات ہیں جو ایک حقیقت کو واضح کرنے کے لیے نمایاں کی جا رہی ہیں کہ انسان اس زندگی میں قدم قدم پر، دوراہوں پر، تراہوں پر، چوراہوں پر آتا ہے، اور اگر ہدایت خداوندی کا دامن اس نے نہ تھاما ہوا ہو تو کہیں وہ موڑ مڑ جائے گا۔ اور یہ موڑ ابتدا میں تو معلوم ہوگا بڑا ہی کوئی خاص فرق نہیں ہے، 10 ڈگری کا فرق ہے ان دونوں راستوں میں، لیکن آگے بڑھتے جائیں گے اور وہ راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ خشت اول چونے حد میں مار کج، تاخری امیر ابد دیوار کج، تاکہ جا کے معلوم ہوگا بہت دور نکل آئے۔ اور پھر جو انسان زور لگائے گا، ایک رد عمل اس کے اوپر جو مسلط ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے بالکل دوسری انتہا کو نکل۔ حضور نے ایک مرتبہ باقاعدہ ڈائیگرام بنا کر صحابہ کو سمجھایا۔ زمین پر ایک تنکے سے آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا اور کچھ آڑے ترچھے خط ایک بائیں طرف سے آیا اور وہ اس سیدھے خط کو کاٹتا ہوا دائیں طرف نکل گیا، ایک دائیں طرف سے آیا اور اس سیدھے خط کو کاٹتا ہوا بائیں طرف نکل گیا، پھر یہ بائیں والا جو ہے یہ پھر لوٹا، پھر اس کو کاٹ کر پھر دائیں طرف نکل گیا۔ یہ ہے اصل میں وہ کیفیت کہ اصل میں ذہن میں رکھیے اس ڈائیگرام میں حضور نے کس عظیم حقیقت کو واضح کیا۔ فطرت انسانی زور تو لگاتی ہے سواء السبیل کی طرف، لیکن اس جگہ آ کر رکتی نہیں ہے، کیونکہ وہ رہنمائی کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اب یہاں سے ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے۔ وہ اپنے اسی زور میں پھر وہاں سے لوٹتی ہے، معلوم ہوا بہت غلط آ گئے۔ اب دیکھیے ایک لفظ کے حوالے سے میں اس کو بیان کیا کرتا ہوں، آزادی ایک اعلیٰ قدر ہے، سب مانتے ہیں۔ آج سے کوئی 300 برس پہلے یہ سمجھ لیجئے پوری دنیا میں فیوڈل سسٹم تھا۔ فیوڈل سسٹم میں عام انسان جو ہے انتہائی پستی کے اندر مبتلا تھے، نہ ان کے حقوق نہ ان کے اختیارات۔ بادشاہ ہے اور بادشاہ کے نیچے جاگیردار ہے، 30,000 منصبدار، 20,000 منصبدار، وہاں لارڈز ہیں، بیرنز ہیں، ہر جگہ پوری دنیا میں ایسٹ اور ویسٹ ہر جگہ یہی ہے۔ انسانوں کی حیثیت ان جاگیرداروں کے مقابلے میں کمی کاری لوگوں کی۔ جب انسان میں وہ شعور پیدا ہوا جس کو اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس سے کہلوایا ہے، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، جب یہ احساس پیدا ہوا کہ آخر یہ بھی ہماری ہی طرح کے 2 ہاتھ 2 پاؤں رکھنے والے انسان ہیں، وہ 2 ہاتھ 2 پاؤں ہمارے پاس بھی ہیں، ہم ان سے اس طرح کمتر تو نہیں کہ انہی کے دبیل ہو کر رہے، وہ اب شعور پیدا ہوا۔ آزادی کی تلاش میں
نوع انسانی نے سفر کا آغاز کیا۔ فرینچ ریولوشن ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے۔